رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اچھا جناب، میرا نام ڈاکٹر یحییٰ نوری ہے، جیسے حضرت نے تعارف کرایا۔ محور کے نام سے، عرفان کے نام سے، روشنی کے نام سے میں چھوٹے چھوٹے ون پیجرز لکھتا ہوں۔ آپ انہیں میرے فیس بک پیج کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ، ہمارا چینل ہے یحییٰ نوری کے نام سے، اس پہ مختلف سلسلے چل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے لیڈرشپ کا۔ آج تو ظاہر ہے مختصر وقت ہوگا، لیکن اگر آپ تفصیل سے سننا چاہیں تو ابھی ہم نے اس کی 3 ایپیسوڈز اپلوڈ کی ہیں۔ اسلامک کیریکٹر بلڈنگ کس طرح ہم اپنی کر سکتے ہیں، اس پہ آب حیات کے نام سے ایک سلسلہ ہے، وہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح محور، عرفان، روشنی وغیرہ بھی آپ وہاں پر سن سکتے ہیں۔ محور کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ہم نے پی ڈی ایف اس کی کل ریلیز کر دی تھی، محور 2 کی۔ 1 بھی میں شیئر کر دوں گا، وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ اسے پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کے ریفلیکشنز لکھیں، ریفلیکشنز لکھنے کے بعد اسے اس میں سے اپنے عملی نکات اپنی زندگی کے لیے نکالیں اور ان کو پھر اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں۔ جو چیزیں معمول کا حصہ بن جاتی ہیں وہ چیزیں زندگی میں اپلائی ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں معمول کا حصہ نہیں ہوتی ہیں وہ بس پھر نالج کی حد تک ہی رہتی ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ آپ کو نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کو آپ نے عمل میں نہیں ڈالا۔ تو ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ آج سیکھیں گے انشاءاللہ، وہ سارا کچھ آپ کی عملی زندگی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے۔ اس کا آپ کوئی سسٹم بنائیں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ نے پریکٹیکلی کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیڈرشپ کے جو ہمیں کانسیپٹس ملتے ہیں، جو ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، لیڈ کس طرح کرنا ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں ہم کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ آنی چاہیے جناب کہ کیا میں اور آپ، کیا ہم ایک لیڈر ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، میں تو کسی ایسی پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ میں لیڈر ہوں یا میں کسی کو لیڈ کرتا ہوں۔ تو آپ آج ایسی پوزیشن پہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کل ایسی پوزیشن پہ آ جائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کا کچھ نہ کچھ دائرہ اثر ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ سارے اسٹوڈنٹس جو اس کے دائرہ اثر کے اندر ہوتے ہیں، جو اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ کوئی لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے ریڈرز اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ کوئی گھر میں ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی چھوٹے اس کے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی نہ کسی انداز میں لیڈر ضرور ہیں۔ اور کتنی زبردست حدیث ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، اور ہر ایک سے جن چیزوں کے اوپر، جن لوگوں کے اوپر وہ نگہبان ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، یعنی وہ اس کا رسپانسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی کہتے ہیں وہ انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو کم سے کم وہ لوگ جن کو ہم لیڈ کر رہے ہیں ان کو جہنم سے بچانے کی رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے، ان کی اپنی رسپانسبلٹی بھی ہے، لیکن آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنا کام پوری طریقے سے کیا کہ نہیں کیا۔ تو اب یہ تو طے پا گیا کہ بھائی ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں لیڈر ہے۔ اب جو جدید سائیکالوجی ہے وہ مختلف قسم کے لیڈرز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ آپ کس قسم کے لیڈر ہیں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے، دیکھیں گے سیرت ہمیں کس قسم کا لیڈر بننے کی تعلیم دیتی۔ تو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ، یعنی کہ اگر آپ میرے لیے کچھ کریں گے تو میں آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ اگر آپ مجھے 10 روپے دیں گے تو میں 10 روپے کا کام کروں گا، اگر آپ مجھے 100 روپے دیں گے تو میں 100 روپے کا کام کروں گا۔ ایک جملہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھائی اتنی تنخواہ میں تو اتنا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ کہلاتی ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ۔ کہ فالوور بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اتنا ہی کام کروں گا جتنا میری تنخواہ ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، اور یا اس سے زیادہ کام کرنے کو مجھے کہا بھی جائے گا تو رسپانسبلٹی میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرتا ہے، پوری جان لگاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تنخواہ اس کو کتنی زیادہ مل رہی ہے یا کتنی کم مل رہی ہے، وہ اپنا 100% اپنے کام کو دیتا ہے، دل و جان سے محنت کرتا ہے، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے قسم کا لیڈر ہے یا فالوور ہے، آپ یوں کہہ لیں۔ سو دوسرا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈر کیا ہوتا ہے کہ
آپ جب اس کے لیڈرشپ کے اثر میں آتے ہیں اور جب آپ اس کے لیڈرشپ کے اثر سے نکلتے ہیں، بعض اوقات تو آپ ان کی لیڈرشپ کے اثر سے نکل ہی نہیں پاتے، زندگی بھر وہ ایسا لیڈر ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، مگر جب ڈائریکٹ کانٹیکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کی صحبت نے مجھے کچھ دیا، مجھے کچھ فائدہ پہنچایا ہے، میں کچھ اس سے حاصل کر کے گیا ہوں، تو یہ بڑا اچھا لیڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈر۔ اور آپ نے پڑھ رکھا ہوگا خیر الناس من ينفع الناس، کہ انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، تو یہ ایسا لیڈر ہوتا ہے۔ ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرونٹ لیڈر۔ سرونٹ لیڈر وہ ہوتا ہے بھائی کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، وہ لینے سے زیادہ لوگوں سے ان کو دینے کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو۔ ایک ہوتا ہے لیسے فیئر لیڈرشپ اسٹائل، جس میں لیڈر جو ہے نا وہ اپنے فالوورز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو دل میں آئے کرو یار، تمہیں کام بتا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو بس آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کام ہوا کہ ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، تو وہ انٹرسٹ نہیں لیتا۔ تو یہ جو سارے اسٹائلز ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ سیرت کہاں آتی ہے، ایک بڑے مزے کی کتاب ہے، سائمن سینک، ایک لیڈرشپ کے اوپر گفتگو کرنے والا، ایک ویسٹرن آتھر ہے، وہ کہتا ہے لیڈرز ایٹ لاسٹ، یعنی کہ لیڈر تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بعد اپنے مسائل حل کرتا ہے۔ تو اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ کو دو ماڈلز کا کمبینیشن ملے گا۔ ایک تو ٹرانسفارمیشنل ماڈل ہے کہ ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ بھائی جب کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے لیے بینیفیشل ہو جائیں، نفع بخش ہو جائیں، نافع ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم ان کی خدمت کے بارے میں سوچیں، ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں۔ کیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک سفر میں جو میر کارواں ہوتا ہے وہ قافلے کا خادم ہوتا ہے، تو زندگی بھی ایک سفر ہے، اور جس شخص کا کام لیڈ کرنا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی اٹھائے، وہ سب کی فکر کرے، سب کو ساتھ لے کر چلے، یا کم سے کم چلنے کی کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ کا بھی کوئی لیڈرشپ سٹائل ہوگا۔ اچھا، نارملی ہم یہ کام ورک شاپس میں کراتے ہیں، ورک شاپ میں مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب ورک شاپ آن سائٹ ہو، ظاہر ہے اس ٹائم میں ہم ان کو کہتے ہیں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا یہ ساری چیزیں لکھیں، لیکن یہ سلائڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا انشاءاللہ، تو آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے بعد کہ کیا جو بھی آپ کا لیڈرشپ سٹائل ہے، اچھا ایک آٹوکریٹک لیڈر بھی ہوتا ہے، یا اتھارٹیٹیو لیڈرشپ بھی ہوتی ہے جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، کہ وہ بس آنکھیں بند کر کے بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہو جانا چاہیے، ویسے ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ ویسے لیڈر ہوں کہ آپ گھر آتے ہوں اور سارے بچے ڈر کے ادھر ادھر چھپ جاتے ہوں کہ پتہ نہیں ابا جی کیا کرنے والے ہیں، کیا کہنے والے ہیں، کس کو کیا کام پکڑا دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیڈرشپ سٹائل آپ کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیا 10 سال بعد آج سے اگر آپ کا یہی انداز عمل رہا تو کوئی نتائج ایسے نکلیں گے جس کا آپ کو فائدہ ہوگا، یا آپ کو اس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی جب بہت دیر ہو چکی ہوگی؟ اب یہ میں ظاہر نہیں بتا سکتا، یہ آپ کے اپنے سوچنے کا کام ہے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ اور ایمانداری سے سوچنے کا کام ہے کہ جس انداز میں اپنے زیر اثر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو کیا وہ انداز میرے کسی کام بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں جس کے بعد مجھے حاصل کچھ نہیں ہونا ہے، میں جب میری آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا بہت دیر ہو چکی۔ تو یہ سوچنے والی بات، سوری یہاں سلائڈس پہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے، میں 1 منٹ۔ اچھا جی، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ خود کو لیڈ کر پا رہے ہیں، آپ دوسروں کو لیڈ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، یہ آپ کے لیے کام کرتا ہے یا نہیں، یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے۔ آپ کو اپنی پرفارمنس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اچھا، اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کام کرتا ہے تو کیا اس میں امپروومنٹ کی کوئی گنجائش ہے؟
کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ میں عام طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ ہم میں سے کامل تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے یا نہیں بہتری آ سکتی، کیا اس میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بھی اس طرح سوچ رہے ہوں گے، بیکاز جبھی آپ یہ تقریر سن رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ایک بہتر لیڈر بن سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، کیسے ہم اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، سید القوم خادمہم فی السفر، کہ ایک سفر میں جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، ان کا خدمت گزار ہوتا ہے، ان کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال جس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں، اور اگر آپ ممکن ہو تو چیٹ باکس میں جواب دیں مجھے، کہ لیڈر کے حوالے سے وہ کون سا لفظ ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ لیڈر صاحب کے پاس کیا ہونا چاہیے، وہ کون سی کوالٹی ہے جو لیڈر کے پاس ہوتی ہے اور فالوور کے پاس نہیں ہوتی یا کم ہوتی؟ تو میں اب آپ کی چیٹ باکس کی طرف متوجہ ہوں، تو کوشش کیجیے گا کہ ڈائریکٹ جواب نہ دیں، پبلک میں جواب دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہیں۔ وہ کون سی کوالٹی ہے جو لیڈر کو فالوور سے ممتاز کرتی؟ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے جو ہیں وہ اکاؤنٹ لاگ ان کر کے اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں، سب سو گئے ہیں جا کے کہیں؟ ابھی تو اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم سن رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا، میں لکھنے کا انتظار کر رہا ہوں، جواب نہیں آنا شروع ہوا۔ دور اندیشی، لیڈر غیبت نہیں کرتا، ٹھیک۔ صبر، آئی لائک صبر۔ بھیا میرے سمیت 14 افراد ہے، کم سے کم 10 جواب تو آنے چاہیے نا جلدی جلدی۔ حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیڈر سب کو ساتھ لے کر سب کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ بردباری، ٹھیک ہے جناب، لیڈر موٹیویٹڈ ہوتا ہے، صحیح۔ چلیں ہم اسی پہ گزارا کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اوکے، سو اگر میں کہوں کہ وہ کون سا ورڈ ہے جو لیڈرشپ کی، یا وہ کون سا ایٹریبیوٹ ہے جو لیڈر کو فالوور سے ممتاز کرتا ہے، ایٹریبیوٹ بہت سارے ہیں، آپ نے جو لکھے ان سے بھی مجھے اتفاق ہے، مگر سب سے اہم جو ایٹریبیوٹ ہے نا وہ ہے انفلوئنس۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے جو مائیکل ہارٹ صاحب نے لکھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے 100 ایسے افراد کی فہرست بنائی جس میں مختلف لیڈرز کو ان کے انفلوئنس کے اور ان کی ایٹریبیوٹس کے حوالے سے جو ہے ان کو نمبرنگ ان کی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظامی، ایک ورڈ انہوں نے سیکولر یوز کیا، میں اس کو تھوڑی سی آزادی کے ساتھ انتظامی امور سے چینج کر دیتا ہوں، اور ریلیجس یعنی مذہبی اور ریاستی لیول کے اوپر دونوں معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ انفلوئنس شو کیا، آج تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اس بیسس پہ انہوں نے نمبر 1 کے اوپر رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی، ہمیں اپنے لیے مثال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیوں تلاش کرنی چاہیے؟ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے، کہ اگر تم میں، اگر نہیں
بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اگزامپل موجود ہے. کس کے لیے؟ اچھا اب ہر بندے کے لیے نہیں ہے بھائی. میں چاہتا ہوں میری زندگی میں بہت بڑی بڑی جاگیریں بن جائیں تو وہاں تو مجھے نہیں ملے گی مثال. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہے، والیوم الآخرہ، اور جو آخرت کی خواہش رکھتا ہے. اب آخرت کی خواہش کون رکھے گا؟ وہی رکھے گا جس نے اچھے کام کیے ہوں گے، ورنہ تو وہ کہے گا میں مروں ہی نہ کبھی. وذکر اللہ کثیرا، اور جس نے زندگی میں اللہ کو بہت یاد کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے مثال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ٹھیک. تو اگر ہم ایسے ہیں تو آگے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے. تو لیڈرز اور فالوورز میں جو چیز ہم جب پچھلی بات کر رہے تھے جو ان کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے جناب ویژن. لیڈر دور تک دیکھ سکتا ہے، مستقبل میں دیکھ سکتا ہے، یا مستقبل کا اندازہ لگا سکتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جہاں اپنے فالوورز کو لے کر جا رہا ہوں، وہ 5 سال بعد 10 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے. اب میں آپ کو چند جگہوں پہ ویژن کی اگزامپل دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کتنا اسٹرانگ تھا اور کیسا تھا. اچھا اس میں ایک چیز ہے جو کہ ظاہر ہے ہم سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا اس میں وحی کی ہدایت شامل تھی، وحی کی آمیزش تھی نا. تو وہ ایک پیور ہیومن ویژن نہیں تھا. ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر پھر بھی ہمارا کوئی نہ کوئی ویژن ہونا چاہیے اور ہمارا ہر انداز میں ویژن ہونا چاہیے. اس پہ میں تھوڑی اور بات کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ سراقہ جو تھے وہ ایک کائنڈ آف ڈیٹیکٹیو کہہ لیں آپ، فوجی تھے. تو ڈھونڈتے ڈانٹتے ادھر ادھر پھرتے پھراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آتے آتے آپ تک پہنچ جاتے. اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ دھس جاتے ہیں. اور اس کے بعد حضرات ایک درخواست یہ ہے خواتین اور حضرات کہ آپ کے مائک اگر کھلے ہوئے ہیں تو ان کو بند کر لیں کہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. بہت شکریہ. اچھا جناب، تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ سراقہ جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہرحال میں قصے کو مختصر اگر کروں تو آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ سراقہ تمہیں کیسا محسوس ہوگا کہ جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف تو دو افراد، انفیکٹ دو، حضرت ابوبکر کے جو ایک خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے، مینلی تو یہی دو افراد تھے. یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور ایک جگہ سے نکالے گئے ہیں، وہاں سے چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ان کا استقبال ہونا ہے جو ان کا اپنا شہر بھی نہیں ہے، جہاں ایز سچ کوئی خاص انفلوئنس نہیں ہے. اور آپ فرما کیا رہے ہیں؟ کسرا کے کنگن. تو یہ ایک بظاہر انہونی سی بات ہے نا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ہے ایک دن. پھر دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو غزوہ خندق کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے. حال یہ ہے کہ سارے عرب کے قبائل نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور دفاعی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے. اور ایک چٹان آ جاتی ہے، آپ اپنا کدال اس کے اوپر، صحابہ کرام سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، آپ اوزار لے کے اترتے ہیں اندر، کدال اس پہ مارتے ہیں تو اس میں سے روشنی نکلتی ہے، اس کا ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر دوبارہ اس پہ ضرب لگاتے ہیں، پھر ایک روشنی نکلتی ہے، پھر حصہ ٹوٹ جاتا ہے. تیسری بار ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے روم کے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے، روم کے محلات کی چابیاں دے دی ہیں. پھر فارس کے بارے میں ایسے ہی فرماتے ہیں، پھر یمن کے بارے میں ایسے ہی فرماتے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ صورتحال تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کل بھی
سروائیو کر پائے گی یا نہیں. اور آپ قسم فرما رہے ہیں روم، فارس اور یمن. اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے کہ تم ضرور بے ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور کیا ہی وہ لشکر ہوگا اور کیا ہی اس کا امیر ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ فورن پالیسی ترتیب پا رہی ہے آگے سالوں تک آنے والی اسلامی مملکتوں کی. تو خلافت راشدہ کا جو سارا زور تھا، جو ساری ڈائریکشن تھی، اور اس کے بعد عباسی اور اموی جو جو مملکتیں تھیں ان کی، کہ انہوں نے اپنا سارا زور ڈالے رکھا روم پہ، فارس پہ، یمن کی طرف، اور یہ فتوحات خلافت راشدہ میں ہوتی چلی گئی. یہ پالیسی کس نے متعین کی تھی؟ یہ پالیسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عثمانی خلافت جو ہے اس کا سارا زور تھا کہ کسی طرح قسطنطنیہ فتح کر. شاید 15واں یا 17واں لشکر تھا جس نے جا کے یہ قسطنطنیہ فتح کیا تھا، محمد بن فاتح کے دور میں. مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں ہے، لیکن یہ فورن پالیسی آپ دے کر گئے تھے. یہ ویژن تھا نا. اسی طرح ایک ویژن ہمیں بھی دیا تھا، ہم بھول بھال کے اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ویژن اتنا کلیئر تھا. آپ نے اس زمانے میں جو محروم طبقات تھے، غلام تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، یتیم تھے، ان کے بارے میں ایک پالیسیز بتائیں لوگوں کو. سوچیں آپ کے خواتین کا جائیداد میں حصہ یہاں آج بھی لوگ نہیں دینا چاہتے، اور یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ نے یہ متعین فرما دیا کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ اس کا وراثت کے اندر حصہ ہوگا. تو جو معاشرے کے محروم طبقات تھے ان کے بارے میں آپ کا ویژن یہ تھا. گھر والوں کے بارے میں آپ نے ہدایات فرمائی کہ گھر کے عورتوں کو، بچوں کو کس طرح رکھا جائے. تو اوور آل اس سوسائٹی کو ایک ہر معاملے میں ایک ویژن دے دیا کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اور میں، ہمارے اپنی زندگی میں کوئی ویژنز ہیں یا نہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد میں نے کوئی کام کرنا ہے بڑا، میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہوں، اور میں کن سفیئرز کے اندر اچیو کرنا چاہتا ہوں؟ سو ویژن کیسا ہونا چاہیے؟ ویژن کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اس کی کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے، وہ آپ کو ڈرائیو دے سکے کہ آپ نے کس طرف ٹریول کرنا ہے. میں اگر آپ کو اپنا ویژن سمجھا سکوں نا تو بڑے مزے کی بات ہوگی. ویژن میں تھوڑی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی اکڑ کے کہہ دیا کہ نہیں جی ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو میں تو نہیں کھیلنا. نہیں، اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. حالات تبدیل ہوں گے آپ کے باہر کے، اس کے حساب سے آپ کو کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا. آسان ہونا چاہیے، آسان ان دا سینس کہ اچیویبل ہونا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے. آپ کو اگین ایک طرف ڈرائیو کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو. موٹیویٹنگ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ تحریک پیدا ہو، کچھ جذبہ پیدا ہو. انسپائرنگ ہونا چاہیے، آپ کو لگے کہ یار میرا ویژن ہے یہ اور مجھے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اب یہ کوئی ویژن ہی نہ ہوا کہ میں کہوں کہ یار میں نے کل کو ایک موٹر سائیکل خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. سو یہ ویژن کی کوالٹیز ہیں. اب ویژن کس طرح بنتا ہے؟ میں ویژن کو دیکھتا ہوں، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، مختلف لوگوں کے مختلف اوپینینز ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. میں ویژن کو دیکھتا ہوں ریلیشن شپس کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے. سو میرا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں میرا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ 5 سال میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اس تعلق کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک کامیابی کا ایک بڑا واضح مفہوم ہے، کلیئرٹی ہے اس کے اندر، اور وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہے. تو میں اس پیرامیٹر پہ پورا اترنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے جب میری کامیابی کا مفہوم مجھے معلوم ہے، آپ کے لیے بھی کامیابی کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوگا. یہ وہ مفہوم ہے جو میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اگر آپ کی کامیابی کا مفہوم کچھ اور ہے تو آپ کو اس مفہوم کو ایڈجسٹ اس طرح ضرور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ مفہوم کہیں نہ کہیں آ جائے. ورنہ آپ یہاں مارکے پہ مارکے مارتے رہیں گے، اور جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن پتہ چلے گا کہ لو جی یہ تو کسی غلط جگہ ہی پھنس گئے آ کے، اب کیا ہوگا؟
اور کچھ نہیں ہو سکے گا پھر. سو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کا ویژن اس ویژن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے لیے طے کیا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس کے ساتھ الائن ہے یا نہیں؟ عبادت صرف نماز تو نہیں ہے، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. آپ کے کچھ فرائض دین نے دے دیے ہیں آپ کو، اس کے بعد جب آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر اس کو موو کر جائیں کسی اور چیز سے، آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرائض پورے کرنا ضروری. سو آپ کے ویژن کا وائی کیا ہے، آپ کا وہ ویژن کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو میں ظاہر چاہتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے بعد میرا اپنے بارے میں اپنے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کیا میں اپنی اپنی پرسنل پروفیشنل لائف کو کس انداز میں لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ، میں اپنی اسپرچل ہیلتھ اور میں اپنی سوشل ہیلتھ کے بارے میں کیا کروں. میں 5 سال میں ان چیزوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، میں 10 سال میں ان چیزوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میرا ریلیشن شپ تیسرا اپنی قریب ترین فیملی کے ساتھ، قو انفسکم و اہلیکم نارا. تو میرے بیوی بچے جو ہیں ان کے ساتھ، یا میرے ماں باپ کے ساتھ، یا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میری کیا ریلیشن شپ ہے. میں اس کو امپروو کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کس انداز میں امپروو کرنا چاہتا ہوں. انداز کی بات تھوڑا سا آگے جا کے آئے گی. پھر میرا ریلیشن شپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی تھوڑی سی دور کی جو فیملی ہے ان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے. میں اسے 5 سال میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، 10 سال میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں جب مر رہا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے میرے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہو. میرے کیریئر کے ساتھ، میری جو ورک پلیس ہے اس کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے. اب کوئی ہے بھی یا نہیں، میں سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا، بہرحال وہ مجھے روٹی روزی دیتی ہے، میرے بلز پے کرتی ہے، تو اس کا کچھ حقوق ہے میرے اوپر، وہ میں پورے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر. اس کو میں کس انداز میں امپروو کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اس کے اندر کس طرح امپروو کرنا چاہتا ہوں. یہ چند سوالات ہیں، یہ آپ کے اپنے اپنے سوال ہیں، آپ اس کو اپنے حساب سے جواب دے سکتے. اور سوسائٹی کو میں کس انداز میں واپس کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی اس نے مجھے دیا ہے، میرے اوپر انویسٹ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اس کو کس انداز سے سرو کر سکتا ہوں. اگین وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں بات بتائی تھی، سرونٹ لیڈرشپ، جہاں بندہ یہ زیادہ سوچتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں دوسرے میرے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو یہ 6 ڈائمینشنز ہیں جس کے اندر آپ کو اپنا الگ الگ ویژن ٹرانسفارم کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے کہ یار میں، اور یہ ساری ایکسرسائز لکھ کر ہوگی، یہ زبانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ زبانی تو بھول جاتے ہیں. لکھا ہوا ہوگا تو آپ کچھ نہ کچھ دن بعد اس کو نکال کر دیکھیں گے کہ بھائی یہ ہے، اور یہ میں اس کی طرف ٹریول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیوں، آپ کا فیول ہے، آپ کو ڈرائیو کرے گا. آپ کا اپنے ویژن کے اندر بیلیف کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں اس کو، یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جب عرب سردار آئے اور انہوں نے آپ کے چچا کے سامنے آپ کی شکایت کی کہ بھائی یہ تو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. آپ سوچیں بادشاہ بن کر کے تو مسئلہ حل ہو جاتا نا، ساری جنگ ہی بادشاہت کی ہے کہ بھائی آپ میرا حکم مانیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہیں کہیں گے. آپ کی شادی کروانی ہے تو آپ کی شادی کسی سردار کی اور بیٹی سے کروا دیتے ہیں. اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو مال و دولت دے دیتے ہیں. بھائی اپنا کام بند کر. اب پرابلمس آپ اس وقت کہہ رہے تھے بھائی یہ تینوں ہی کام کرا دو، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائیں گے. بادشاہ بھی بن گئے، شادی بھی ہو گئی، اور مال و دولت بھی مل گئی. مگر آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھیں تو بھی میں اپنے کام کے پیچھے نہیں ہوں. وہ آفرز لے کر آئے، اور اگر آپ دنیاوی انداز سے دیکھیں تو آفر مسئلہ حل کر رہی ہے، مگر آپ نے اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ ہے اسٹرینتھ آف دا بلیف، کہ اپنے ویژن کے اندر آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ کو روزانہ کوئی آ کے بتائے گا یار یہ والا کام آپ کیوں نہیں کرتے، یا فلاں جگہ آپ کام کیوں نہیں کرتے، یا فلاں بندے کے ساتھ کیوں نہیں کرتے، یا فلاں والا کام کیوں نہیں کرتے. ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آگے کام.